بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، خلاصہ قرآن میں آج تیسرے پارے کے خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حاضر خدمت ہیں۔ تیسرے پارے میں جو ابتدا ہوتی ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالی یہاں یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی انبیاء اور رسل میں نے بھیجے، ان میں سے یہ ایک فطری امر ہے کہ میں نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات فرماتے ہیں، یہاں ایک حقیقت صرف بیان ہوئی ہے، اور اسی جو صورت ہے سورہ بقرہ کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ مومنین کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے رسول اور انبیاء ہونے کے باوجود ان کے عہدوں میں اور ان کی جو ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی فضیلت میں اوپر نیچے کر رکھا ہے، لیکن جو امت محمدیہ ہے اور جو مومنین ہے ان کے ذمہ یہ قرار دیا کہ کسی کے درمیان اس طور پر تفریقہ نہ ڈالیں اور اس طور پر فرق نہ کریں کہ ایک کی اہمیت دوسرے کے مقابلے میں باہم ذکر کرتے ہوئے زیادہ یا کم محسوس ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہاں یہ اصولی بات سامنے آتی ہے ان دونوں آیات، یہ دونوں مقامات کو ملا کر پڑھنے سے، کہ اگرچہ حقیقت یہی ہے کہ انبیاء کے درمیان، رسولوں کے درمیان بھی مراتب میں، درجات میں فرق ضرور ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ جب بھی انبیاء کے حوالے سے تذکرہ کریں یا دل میں ان کا خیال آئے تو وہ اس طور پر نہ آئے کہ ایک کو بڑھا دیا جا رہا ہو اس کی قدر اور دوسرے کو کم کر دی جا رہی ہو۔ یہ مقابلہ کرنا شرعاً درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ہر مسلمان تقریباً اس کی جو فضیلت ہے اس سے آگاہ ہے اور ہونا بھی چاہیے اسے، اور جس میں اس کے مختصراً یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا کہ آیت کرسی پڑھنی چاہیے۔ حفاظت کے طور پر آیت کرسی کا پڑھنا بہرحال ایک مسنون عمل ہے اور ہمارے علماء اور صلحاء کا طریقہ کار بھی رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اسی پارے کے شروع میں، اور وہ کہہ رہے ہیں، ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین اسلام کے اندر داخل ہوتے وقت، دین اسلام میں داخل ہوتے وقت کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو چاہے تو اسلام میں داخل ہو، جو نہ چاہے نہ داخل ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو اسلام کو باقی تھاٹ سے اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان سے ایک طرف کرتی ہے، کہ اسلام کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے اور اسے پورا اختیار دیا ہے کہ وہ اگر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو وزڈم سے داخل ہو اور اپنے پورے اختیار کے ساتھ داخل ہو، اور اگر وہ اسلام میں نہیں داخل ہوتا، کوئی اور مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے، کوئی اور راہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس میں بھی آزادی ہے۔ ہاں، اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا تو وہ پھر طاغوت کا بندہ بنے گا، شیطان کا بندہ بنے گا، اور اس کے جو کنسیکوینسز ہیں، اس کے جو مضر اثرات ہیں، وہ اس کو بہرحال برداشت کرنے ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں خاص طور پر۔ لیکن دین کے اندر داخلے میں کوئی زبردستی کسی کو بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں۔ البتہ اگر ایک انسان دین کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت یہ جو ایک ڈکلیریشن اس نے سائن کیا ہے، ایک ڈکلیریشن جو ایک معاہدہ اللہ کے ساتھ اس نے کیا ہے، تو اس کے تحت اس کو پھر دین میں داخل ہونے کے بعد اس کو پھر اللہ کا بندہ بن کے چلنا پڑے گا، تبھی وہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور اسلام اس کو کامیابی کی ضمانت دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر
چومے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے اندر داخل ہو گیا اور پھر کہے کہ اب میری مرضی چلے گی، نہیں، اب اللہ کی مرضی چلے گی، اب وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے گا۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ کی اس کو گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا میں بھی سکھی رہے گا اور آخرت میں بھی سکھی رہے گا۔ یہ بنیادی طور پر مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کا۔ ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر اور اپنی قدرت کاملہ بتانے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس ایک قصہ آپ کو بیان کیا جاتا ہے، ایک آدمی جو ایک بستی سے، تباہ حال بستی سے گزرا، وہ شخص، وہ آدمی، مفسرین نے کہا کہ وہ آدمی شاید نبی تو لازمی تھے لیکن شاید حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ تو بہرحال وہ جب ایک علاقے سے گزرے تو وہ بستی اور وہاں جو انسان تھے وہ تباہ حالی کا شکار تھے، وہ بستی یعنی مٹ چکی تھی۔ تو انہوں نے ایک حیرت کے طور پر کہا کہ اس کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ یعنی انسان اپنے عقلی تھاٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی تھاٹ کو سوچتے ہوئے کہ یار اس حالت کو پہنچتی ہے تو اب یہ دوبارہ کیسی ریبلٹ ہوگی اور اس کے اندر دوبارہ تجدید رنسانس کیسے ہوگا؟ اور تفسیر میں یہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاید وہ جگہ فلسطین کی تھی۔ بہرحال جگہ جو بھی ہو اور فرد جو بھی ہوں، اصل مقصود یہاں یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ اظہار اپنے دل میں اس چیز کا لایا، یہ چیز اپنی دل میں لائی، یہ تعجب اپنے دل میں لایا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی 100 سال کے لیے۔ اور 100 سال کے بعد جب انہیں دوبارہ زندہ کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کتنا رہے، آپ یہاں لیٹے رہے، جو سوئے رہے موت کی شکل میں، تو کتنا عرصہ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن کا یا اس کا کچھ حصہ، ایک پہر سا کچھ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم 100 سال تک یہاں لیٹے رہے ہو، اور دیکھو کہ تمہارا جو کھانا ہے وہ خراب بھی نہیں ہوا، اور دوسری طرف جو تمہارا گھوڑا ہے، جو تمہارا گدھا ہے، اس کا حال دیکھو کہ اس کی وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ سا ہلکا سا جو ہوتا ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ تو اس پہ پھر ان کو یہ یقین ہو چلا، ایک عین الیقین ہو چلا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ اور یہ واقعہ یہاں ذکر کرنے کا مقصود امت محمدیہ کو یہ ہے کہ کیونکہ امت محمدیہ میں عام طور پر آگے، خاص کر کے جو آج کا سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ چیز آنی تھی کہ انسان ریزن بیسڈ جو ہے اپروچ رکھے گا، اور آج کل جو ریزن بیسڈ اپروچ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن کو خاص طور پر اور پوری انسانیت کو یہ بتلانا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سائنس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یعنی ریزن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قدرت اس کے اوپر ہے۔ اپر ہینڈ اللہ کی قدرت کا ہے، جس نے کسی بھی چیز کے اندر ریزن رکھی ہے۔ مثلا سورج ہے، اس کے اندر جو روشنی ہے تو سورج روشنی دے گا، یہ ریزن ہے کہ سورج کے ذریعے روشنی آئے گی، ٹھیک ہے۔ لائٹ کا کیا پروسیس ہے کہ کیا چیزیں ہوں گی کہ لائٹ پروڈیوس ہوگی، اس کے پیچھے سائنس ہے، ایک ریزن ہے، لیکن اس کے اوپر اس کو مینٹین کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہی یہاں بتلانا مقصود ہے کہ اللہ اس سے اوپر ہے، المائٹی ہے، اور جب چاہے اس ریزن سے بیانڈ جا کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ بھی ہر چیز کر سکتا ہے، اور یہاں وہی کیا، اور یہاں وہی قصہ امت محمدیہ کو خاص طور پر بتلانا مقصود ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے نا، یہ شیطان انسان کو فقر سے ڈراتا ہے، اور دل کے اندر انسان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈرائے تاکہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کی طرف اور اپنے طرف آنے کی جو ہے نوید سناتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے شیطان کے شر سے بچنا چاہیے اور اس کے اثر میں نہیں آنا چاہیے، اللہ پر امید مضبوط ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک جو اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وہ ہے یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ
سود کے حوالے سے یہ اصول مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سود میں فائدہ نہیں ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے، مطلب سود سے فائدہ نہیں ہو سکتا، اوورال کمیونٹی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو صدقات ہیں، صدقات سے مطلب جو بھی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی شکل میں خرچ کیا جائے، نفلی خیرات کی شکل میں خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں دیا جائے، اس سے مال بڑھتا ہے۔ اور اسلام کا جو کنسپٹ ہے کمرشل ایریا میں، اکنامک سسٹم میں، اس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے فیڈنگ پور کا کنسپٹ اسلام دیتا ہے۔ اسلام فیڈنگ پورز کا کنسپٹ دیتا ہے، جبکہ جو موجودہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے، وہ کیپٹلسٹک اپروچ ہے، وہ ارننگ منی ہے، ادھر فیڈنگ پور ہے، ادھر ارننگ منی ہے۔ اب آپ جب اسلام کا نظام دیکھیں گے، اسلام میں وقف کا سسٹم تھا، بیت المال کا سسٹم تھا، وہ کیا تھا؟ ماسس سے چیزیں کلیکٹ کی جاتی تھیں، امیروں سے چیزیں کلیکٹ کی جاتی تھیں اور ماسس کو تقسیم کی جاتی تھیں۔ اور ابھی کیا رہ رہا ہے؟ ماسس سے چیزیں کلیکٹ کی جا رہی ہیں اور امیروں کو دے دی جا رہی ہیں۔ تو اسلام کے جب سسٹم چلتا تھا تو وہاں غریب بھی امیر ہوتا جاتا تھا اور غربت اور امیریت میں فرق کم ہوتا جاتا تھا، جبکہ موجودہ دور میں کیا ہے کہ یہ فرق بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ اللہ بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ دولت کی جو ہے وہ منصفانہ تقسیم ہو، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ سود بیسڈ، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی نہ ہو، بلکہ اس بنیاد پر اکانومی چلے کہ امیروں سے جو ایک خاص ریشو کے ساتھ پیسہ کلیکٹ کیا جائے زکوٰۃ خیرات کی شکل میں، اور غریبوں کے اندر وہ تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر مسئلہ۔ اور اس کے بعد اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی جو وسعت ہے اس سے زیادہ اس پر کوئی تکلف نہیں ڈالتے۔ ہاں، یہ انسان کے اپنی بعض اوقات میں اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو بعض ایسی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں جو کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے، کہ جو اس کی وسعت سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھلائی کہ جن کا حاصل یہ ہے، سورہ بقرہ کی جو آخر میں دعا آتی ہے تو اس کا حاصل یہی ہے کہ انسان اللہ سے یہ دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ میرے بس میں جو چیزیں ہیں وہ اس سے زیادہ میرے اوپر نہ لاد۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، اور وہاں بھی بیچ میں ایک انتہائی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے دعا۔ وہ کیا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جو ہمارے دلوں کو نہ پھیر بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی۔ تو یہ دعا انسان کو ہمیشہ کرنی چاہیے، ایک مومن کو جس کو اچھے اعمال کی اگر اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو یہ دعا کرتے رہے تاکہ وہ اچھے اعمال کے اوپر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حقیقت کی طرف، اصول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دین تو اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں جا کے ویسے اس صورت کے بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے علاوہ کوئی اور دین لیتا ہے تو اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ وہی چیز ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ دین کے اندر جب داخل ہو گیا تو پھر کوئی چہ میں نہیں، کوئی دوسری بات نہیں، صرف اللہ کے دین کی ہی اتباع کرنی پڑے گی اور اسی میں ہی انسان کی فلاح ہوگی۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی قوم ہے، کوئی فرد ہے، کوئی معاشرہ ہے، اس میں اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو پھر صرف اس میں تبھی ہو سکتی ہے اگر وہ دین پر قائم ہے، اور دین کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔